السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، مسلم ہیروز ہم پڑھ رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ اس سے اچھا لیسن لے رہے ہوں گے، اور اس کو ایز اے اسٹوری نہیں پڑھنا آپ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے سیکھیں اور اسے عمل میں بھی لے کر آئیں۔ جو بھی اپنے ہیروز میں آپ کو کوالٹی اچھی لگے اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور اپنا اس پہ فیڈ بیک بھی دیں کہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو اسٹوری۔ چلے، آج ہم جن صحابی کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہمارے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عثمان غنی تھا، اور آپ کے دو لقب بھی تھے، یعنی دو ٹائٹلز آپ کو دیے جاتے تھے، ایک غنی اور دوسرا ذو النورین۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کا قد نارمل تھا اور بال ہلکے براؤن تھے، اور وہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں تھے بلکہ دل کے بھی بہت خوبصورت تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے تھے، نرم دل تھے اور کبھی اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے۔ سب سے بڑھ کر ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے بارے میں یہ کہا کہ فرشتے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں، یعنی ان میں اتنی شرم اور حیا تھی۔ تو بچوں، جب ہمارے ہیرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا کرنے والے تھے تو ہمیں کیسا ہونا ہے؟ ہمیں بھی اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں تھے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خالہ تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے حضرت عثمان کو بھی بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے جا کر حضرت ابو بکر کو بتایا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، اور پھر اسلام کی چند اچھی باتیں بتائیں، تو حضرت عثمان غنی کا بھی دل چاہا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان کی ایک اور خوبی تھی جس کی وجہ سے ان کو لوگ غنی کہتے تھے، اور وہ خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے مال سے مسلمانوں کی بہت مدد کرتے تھے، یعنی وہ امیر تھے، ان کے پاس پیسے تھے، اور وہ ان پیسوں سے سب مسلمانوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اچھے، نیک اور پاکیزہ انسان تھے۔ ان کا بچپن بھی بہت اچھا گزرا، حالانکہ مکہ میں تب اسلام نہیں آیا تھا ان کے بچپن میں، تو بہت ساری برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، لیکن حضرت عثمان ان برائیوں سے بچے رہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ریلیٹیوز بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی، اور جب ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ چلے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قصہ پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت قحط پڑا، یعنی کھانے پینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت ایک امیر آدمی 1000 اونٹ 1000 کیملز جس پر کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا لے کر مدینہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیر آدمی سے سارا مال خرید لیا، یعنی وہ سارے کیملز سامان سمیت خرید لیے۔ مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سامان خریدنے آئے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں تو یہ سامان اس کے ہاتھوں بیچوں گا، اس کو بیچوں گا جو مجھے 10 گنا زیادہ پیسے دے گا، یعنی بہت زیادہ پروفٹ دے گا۔ اب اتنے پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے، کیونکہ وہاں کی کنڈیشن ایسی تھی، اس لیے وہ سب بڑے لوگ واپس چلے گئے، کسی نے بھی نہ خریدا۔ پھر حضرت عثمان نے پورے مدینے میں اعلان کیا کہ جس شخص کو
جتنی کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ آ کر مفت لے جائے، یعنی فری میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خریدا ہوا سارا سامان مفت غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میں 10 گنا پروفٹ لوں گا، یعنی میں تو بہت زیادہ پیسے لوں گا جس نے اس کو خریدنا ہے، لیکن ان سب کو تو آپ نے مفت دے دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، اس لیے میں نے یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غنی تھے کہ اتنا سارا پیسہ انہوں نے لوگوں پہ فری میں کر دیا، فری خرچ کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں اپنے نوکر کا کان کھینچ دیا، لیکن انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، یعنی کہ انہیں فیل ہوا کہ میں نے اپنے سرونٹ کے ساتھ برا کیا ہے، اسے تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً اپنے نوکر کو بلایا، سرونٹ کو بلایا، اس سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ساتھ ہی اپنا کان اپنے نوکر کے آگے کر دیا کہ تم مجھ سے آج بدلہ لے لو۔ نوکر نے کہا کہ آپ تو میرے خلیفہ ہیں، میں آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا آج بدلہ لینا زیادہ اچھا ہے، ورنہ آخرت میں پتہ نہیں اس کی کیا سزا ملے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک چھوٹا سا، مطلب ہمارے نزدیک تو چھوٹا سا ہے نا، ہم اکثر اپنے سرونٹ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کوئی ہم سے نیچے کام کر رہا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو اس طرح کے ہو، یہ کیسے کام کیا ہے، یا غصے میں ڈانٹ دیتے ہیں، یا کان کھینچنا تو عام سی بات ہے، مار بھی دیتے ہیں اکثر۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت غلط رویہ ہے، یعنی ہمیں تو لگتا ہے کہ بس یہ تو ہم نے ذرا سا کیا، یعنی اس کی غلطی تھی اس وجہ سے ہم نے کیا، لیکن آخرت میں اس کی کیا سزا ملے گی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اور ابھی ہی اگر یہ مجھ سے بدلہ لے لے تو آخرت میں مجھے اس کی سزا نہیں ملے گی، یعنی اتنا انہیں فکر تھی۔ یہ میرا کان مروڑے گا، یہ تو میرا سرونٹ ہے؟ نہیں، انہوں نے صرف انصاف کا کام کیا۔ پھر نوکر نے بات مانی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان کھینچا۔ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، وہ ہر کام میں انصاف کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں بھی، یعنی جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے، اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کو کمپائل کیا، اکٹھا کیا۔ جیسے آج قرآن پاک ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، ایسے پہلے نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا تو مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا اور کمپائل نہیں تھا، الگ الگ تھا۔ تو اس سب کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر، اور جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیکیوں کے ذریعے دین کی بہت زیادہ خدمت کی اور اپنی دولت ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ حضرت عثمان جہاں اتنے اچھے کام کر رہے تھے وہاں ان کے دشمن بھی پیدا ہو رہے تھے جن کو ان کے یہ سارے کام اچھے نہیں لگ رہے تھے، اس لیے دشمنوں اور منافقین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، یعنی انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی کریڈٹ ہی نہیں مل رہا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم حضرت عثمان کو نعوذ باللہ قتل کروا دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم انہیں سبق سکھا دیں گے، یعنی انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے، لیکن حضرت عثمان کو خون خرابہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص خون نہ بہائے، تو اس وجہ سے کسی وجہ سے بھی ان کو لڑائی اور جھگڑا بالکل پسند نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ان دشمنوں نے کیا کیا، جب حج کے دن تھے تو منافق آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا روزہ بھی تھا، لیکن ان کافروں نے پرواہ نہ کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو پیارے بچوں،
حضرت عثمان علیہ السلام کی سٹوری یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عادات دے، جس طرح وہ دین کا کام کرتے رہے، مال لگاتے رہے، اور جیسے وہ حیا کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی اسی طرح کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔